السلام علیکم عزیز طلباء، کیسے ہیں آپ؟ ڈاکٹر محمد رؤف طاہر حاضر خدمت ہے۔ آج ہمارا سبق ہے ذو معنی الفاظ، یعنی وہ الفاظ جن کے دو یا زیادہ معنی ہوں، ذو معنی یا ذو معنین الفاظ کہلاتے ہیں۔ چند ذو معنی الفاظ اور ان کے معنی حسب ذیل ہیں۔ لفظ آب، اس کا ایک معنی ہوتا ہے پانی اور دوسرا معنی ہوتا ہے چمک دمک۔ اردو ترکی زبان کا لفظ ہے، اس کا ایک معنی ہے لشکر یعنی فوج اور دوسرا معنی زبان۔ اوقات، وقت کی جمع اور دوسرا معنی حیثیت۔ بار، ایک معنی ہے بوجھ اور دوسرا باری۔ باز، ایک تو شکاری پرندے کو کہتے ہیں اور دوسرا منع ہو جانا، باز آ جانا، پرہیز کرنا۔ بیت، اس کے ایک معنی گھر کے ہیں اور دوسرا شیر کے۔ طاق، طاق انگور کی بیل کو بھی کہتے ہیں اور اس سے مراد طاق جھانک بھی ہے۔ اسی طرح تکیہ، اس کے معنی بھروسہ کے بھی ہیں اور سرہانہ کے بھی۔ ایک لفظ ہے تکرار، تو بار بار دہرانے کو بھی تکرار کہتے ہیں اور کسی سے جھگڑا ہو جائے تو اس کو بھی تکرار کہا جاتا ہے۔ جست، اس کے ایک معنی چھلانگ لگانے کے ہیں اور دوسرا ایک دھات کا نام بھی جست ہے۔ جھوٹا، ایک تو جھوٹ بولنے والے کو کہا جاتا ہے اور دوسرا جب کھانا بچ جائے تو اس بچے ہوئے کھانے کو بھی جھوٹا کھانا کہتے ہیں۔ چشمہ کا ایک معنی اینک ہے اور دوسرا پانی کا چشمہ بھی چشمہ کہلاتا ہے۔ روزگار، یہ بھی فارسی زبان کا لفظ ہے، ایک اس کے معنی ہے زمانہ اور ایک اس سے مراد ہے کاروبار۔ شہادت عربی زبان کا لفظ ہے، ایک اس کے معنی گواہی دینا اور دوسرا راہ خدا میں جان دے دینا یعنی اللہ کی راہ میں شہید ہو جانا۔ ظرف کے ایک معنی برتن کے ہیں اور دوسرے حوصلہ کے، اسی سے ظروف ہے یعنی بہت سارے برتن۔ ایک لفظ ہے عرصہ، تو عرصہ ایک مدت کو بھی کہتے ہیں اور میدان کو بھی، جیسے کہ عرصہ محشر یعنی میدان حشر کو بھی۔ تو عرض، اس سے مراد گزارش بھی ہوتی ہے اور چوڑائی بھی یعنی طول اور عرض۔ غریب، غریب کے ایک معنی مفلس نادار کے ہیں اور دوسرا مسافر کے بھی ہیں۔ غریب الوطن، مسافر کو، پردیسی کو کہا جاتا ہے۔ قصور، اس کے ایک معنی تو جرم کے ہوتے ہیں، غلطی، خطا، اور دوسرا اس کے معنی کسر کی جمع یعنی محلات ہوتے ہیں۔ کف، کف سے ایک مراد جھاگ ہوتا ہے اور دوسرا اس سے مراد ہتھیلی ہوتی ہے یعنی ہاتھ کی ہتھیلی۔ کل، اس کے ایک معنی مشین کے ہیں جیسے کل پرزہ، اسی طرح کل سے مراد آرام بھی ہے اور اس کے ایک اور معنی یعنی کہ اگلا دن، کل، دوسرا دن، یہ گزشتہ بھی ہو سکتا ہے اور آنے والا دن بھی ہو سکتا ہے۔ مغرب، اس سے ایک مراد تو نماز مغرب ہے اور دوسرا سمت کے یہ معنوں میں آتا ہے کہ مشرق اور مغرب یعنی غروب آفتاب کا مقام۔ مثل، تو مثل جو ہے یہ مانند کو بھی کہتے ہیں اور کاغذات یعنی مثل مقدمہ، تو جو عدالتوں میں وہ مثل پیش کی جاتی ہے اس میں کاغذات ہوتے ہیں تو اس کو بھی کہا جاتا ہے۔ مشتری، مشتری ایک سیارے کا بھی نام ہے اور یہ خریدار کو بھی کہتے ہیں۔ آپ نے اشتہارات دیکھے ہوں گے، مشتری ہوشیار باش، یعنی کوئی چیز خریدنے والے کو مشتری کہا جاتا ہے۔ مہر، اس سے ایک مراد سورج کے ہیں، مہر کے ایک معنی سورج کے ہیں اور دوسرا اس سے مراد عنایت ہے، تحفہ ہے، جیسے کہ حق مہر۔ نظم، تو نظم کے ایک معنی انتظام کے ہیں اور دوسرا اس سے مراد شاعری کی ایک صنف ہے۔ محل،
بادشاہ کے شاندار مکان کو بھی محل کہا جاتا ہے، اور موقع کے معنی میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے، یعنی موقع محل۔ اور آگے لفظ ہے ولی۔ ولی دوست کو بھی کہتے ہیں اور مالک کو بھی کہتے ہیں۔ دوست کے معنوں میں یہ ولی اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کا دوست، اور مالک کے معنوں میں کہ کوئی نوجوان لڑکی اپنے ولی کے بغیر نکاح نہیں کر سکتی۔ تو ہار شکست کے معنوں میں بھی لیا جاتا ہے، اور اس سے دوسرے معنی ہیں وہ زیور کے مراد ہوتے ہیں، یعنی گلے میں ڈالنے والا زیور ہار کہلاتا ہے۔ اسی طرح طوق، یہ طوق محراب کو بھی کہا جاتا ہے، اور دوسرا یہ مفرد ہنسا جو دو پر تقسیم نہ ہو سکے وہ بھی اس سے مراد دیا جاتا ہے۔ تو یہ آج کے لیے وہ ذو معنی الفاظ ہیں جن کے معنی ہم نے آپ کے سامنے رکھے۔ تو آئندہ نشست تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔